اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بینہ آیت 8 میں اللہ پاک اپنے کچھ بندوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے کی بہشت ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ کون ہیں یہ لوگ جن کا ذکر پروردگار کر رہے ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا؟ انہوں نے ایسا کیا کیا جو اللہ پاک کی رضا پا گئے؟ ان کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے اب قرآن کی یہ آیت دیکھیے، سورہ مجادلہ آیت 22۔ آپ ایسی کوئی قوم نہ پائیں گے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اور ان لوگوں سے بھی دوستی رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں، گو کہ وہ ان کے چاہے باپ، بیٹے، بھائی یا کنبے خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، وہ ایسوں سے دوستی نہیں رکھیں گے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کو اپنے فیض سے قوت دی ہے، اور وہ انہیں بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہی اللہ کا گروہ ہے۔ خبردار، بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی ایسے انسان یا گروہ سے دوستی نہیں رکھیں گے، کسی ایسی محفلوں میں نہیں جائیں گے، ان سے تعلق نہیں رکھیں گے جو مخالفت کرتے ہوں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کی لائی ہوئی تعلیمات کی، اس پیغام کی جو رب نے اتارا اپنے انسانوں کی جانب ہدایت کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے، جو دل سے اللہ پہ اور قیامت کے دن پہ یعنی آخرت پہ یا حیات بعد الموت پہ یعنی اپنے اللہ کی ملاقات پہ دل سے یقین رکھتے ہیں، وہ کبھی تائید نہیں کریں گے، کبھی ان راستوں پہ نہیں چلیں گے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں۔ وہ ایسے لوگوں سے میل جول نہیں رکھتے جو مخالف ہیں اللہ کے، چاہے ان لوگوں میں ان کے اپنے سگے والدین، سگے بیٹے، سگے بھائی یا کوئی بھی خاندان کے لوگ کیوں نہ ہوں، نازک سے نازک رشتہ کیوں نہ ہو، وہ اندھا دھند کبھی اپنے غافل ان بڑوں کی باتوں کے پیچھے نہیں لگیں گے جو رب کے قانون سے ٹکرا رہی ہوگی کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے تو ہم بھی یہی کرتے رہیں گے، وہ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ کبھی یہ بات نہیں کرتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو، اپنے بڑوں کو اس راستے پہ پایا تو ہم اسی راستے پہ چلیں گے، بلکہ وہ رد کر دیتے ہیں غلط عقیدوں کو جب اللہ کا کلام ان کے دلوں میں اتر جاتا ہے، یعنی انہیں مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ حق بات اللہ ہی کی ہے۔ ہم اس علم کے سمجھ آ جانے کے بعد اب رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، اپنے رب کی جانب مڑتے ہیں، معافی مانگتے ہوئے کہ جو غلط عقائد میں ہم قید تھے، جو اپنے بڑوں سے سنتے رہے، جو ان کا ساتھ دیتے رہے، ظلم کی بات کو بڑھاوا دیتے رہے، اب جب کہ ہمارے دل مضبوط ہو گئے، اللہ نے ہم پہ اپنا فضل کر دیا، ہمیں توفیق بخش دی،
حق کی سمجھنے کی اور باطل میں تمیز کرنے کی، تو اب ہم کسی ایسے باطل عقیدے کا حصہ نہیں، ان لوگوں کے دوست نہیں، کوئی رشتہ نہیں ان سے جو اللہ اور آخرت کے انکاری ہوں۔ وہ کوئی اپنا ہے یا کوئی پرایا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں جو ایمان پہ نہیں۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کے غور و فکر پہ، ان کی کوشش پہ، ان کی اپنی اور مخلوق خدا کی اصلاح کے ارادے پہ اور مضبوطی عطا فرما دی، ان کے دل مضبوط کیے، انہیں قوت بخش دی، ان کی مدد فرماتا ہے اس دنیا میں بھی، اور ان کے مرتبے بلند کرتا ہے دوجے جہان میں بھی، ان کو اپنی خوشنودی عطا کرتا ہے، اپنی جنتوں میں داخل فرماتا ہے جہاں بخشش کی، رحمت کی، فضل کی نہریں رواں ہیں۔ وہ اسی فضل میں، اسی رحمت کی چھاؤں میں ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ اپنی راہ میں قائم لوگوں سے راضی ہوا۔ یہ اس کا اعلان ہے کہ ایسے لوگ اپنے رب کے حکم پہ، اپنے رب کے قانون پہ، اپنے رب کی تقسیم پہ، اپنے رب کے انصاف پہ، اپنے رب کی نعمتوں پہ، اپنے رب کے فضل پہ راضی ہوئے، تو یہ اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے عبادت کا، بندگی کا، بندہ ہونے کا ثبوت دیا کہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے، باادب رہے، فرما بردار رہے، تو ایسوں سے اللہ بھی راضی، اور یہی ہیں پہچان لو اے لوگو، یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کے گروہ ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے گروہ، اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل۔ یہ اس راستے پہ چل رہے ہیں جن کی دعا ہم روز اپنے پروردگار سے کرتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو راضی ہوتا ہے، تو دکھا دیا راستہ، اللہ نے بتا دیا نمونہ کہ ایسے لوگ بننا۔ یہ ہیں میرے وہ بندے جو بندہ ہونے کا، بندگی کا حق ادا کرتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں ان کی صفات جو رب پاک بتا رہے ہیں۔ یہ ہیں اللہ کے گروہ جن کے بارے میں اللہ پاک ہدایت دے رہے ہیں، ڈائریکشن بتا رہے ہیں کہ اگر تو حق کی تلاش کا مسافر ہے، اللہ کی رضا، اس کی محبت کا متلاشی ہے، تو یہ ہے وہ گراف، یہ ہے وہ سٹریٹ پاتھ، یہ ہے وہ سیمپل جو اللہ کے قرب تک پہنچ گئے۔ لوگ انسان ہی پہنچتے رہے، وہ بھی تیرے جیسے میرے جیسے انسان ہی تھے، انہیں تیرے ہی جیسا دل دیا تھا، تیرے ہی جیسی آنکھیں دی تھیں، تیرے ہی جیسے کان دیے تھے، تو انہوں نے اپنی عقلوں کا، اپنے غور و فکر کا استعمال اللہ کی بات کو دل سے سمجھنے میں لگایا۔ یہ استعمال صرف دنیا کو چاہنے میں نہیں لگایا، اپنی صرف خواہشات پہ صرف نہیں کیا، یہ کوئی اور جہان کی مخلوق نہیں تھے، اے اللہ کے بندوں تمہارے اور میرے جیسے ہی تھے، مگر یہ پا گئے ان سچائیوں کو، ان زندگی کے اصولوں کو، حق کو پہچان گئے، تو اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اور کامیابی، فلاح، جیت ہر میدان میں، دونوں جہان میں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اسی اللہ کے گروہ کا نصیب ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ یہی ہیں وہ جنہوں نے کہہ دیا میں اللہ کے ساتھ اس کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، اور اسلام کے ساتھ اس کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کے نبی ہونے پہ راضی ہو گیا۔ جب وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا تو اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ چلو کوشش کرتے ہیں، آؤ ہمت کرتے ہیں، اپنا نام درج کرواتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ۔ نام تو درج ہونا ہی ہے، یا شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ جہنم میں، یا اللہ کے نیک اس گروہ کے بندوں کے ساتھ۔ تو کوشش کیوں نہ نیکی کی طرف کی جائے، ایسے گروہ میں جو اللہ کے پاس پسندیدہ ہیں۔ یہ عمل کی زندگی، یہ ایک موقع دیا گیا ہے خود کو منوانے کا،
یا اللہ کا بندہ بن جا، دکھا دے اللہ کا بندہ بن کر، یا اس شیطان مردود کے ساتھیوں کا ساتھی بن کر زندگی بھر کے لیے ضلالت اٹھا لے، اس زندگی کی بھی اور اگلی وہ زندگی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ بس یاد رکھنا، عمل کے لیے، خود کو ثابت کرنے کے لیے یہی ایک زندگی کی مہلت دی گئی ہے، اس کے بعد تو فیصلے ہو جانے ہیں۔ مڑ کر یہاں عمل کرنے نہ کوئی واپس آیا، نہ آ سکا اور نہ واپس آئے گا۔ تو راستہ پہچان لو اپنے رب کا، اس کے گروہ میں شامل ہو جاؤ، اس کے گروہ کو پہچان لو، اس کی صفات کو پہچان لو۔ اے لوگوں، اپنے رب کے ساتھ اس کے گروہ میں شامل ہو جاؤ تاکہ سلامتی اور فلاح پاؤ دونوں جہان کی۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔